بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس آن لائن کلاس میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم پاپولیشن جیوگرافی میں پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جیسے پہلے میں نے آپ سب کو بتایا تھا، پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کو میجر کرنے کے لیے پاپولیشن ڈینسٹی یوز ہوتا ہے، اور پاپولیشن ڈینسٹی کسے بولتے تھے؟ نمبر آف پرسن اور ایوریج نمبر آف پرسن پر اسکوائر کلومیٹر آف لینڈ۔ صحیح ہے نا؟ ایک اسکوائر کلومیٹر یا ایک اسکوائر مائل کا جو لینڈ ہے، اس میں ایوریج حساب سے کتنے لوگ رہتے ہیں، اس کو ہم کیا بولتے تھے؟ پاپولیشن ڈینسٹی بولتے تھے۔ اور پاپولیشن ڈینسٹی کو میپ میں شو کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے یوز ہوتے تھے، جس میں نے آپ کو شیڈ والا طریقہ اور ڈاٹ والا طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ صحیح ہے نا؟ ہم کیا کریں گے، جو پاپولیشن ڈینسٹی ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے، یا تو شیڈز کے ذریعے یا تو ڈاٹ کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو آپ جسٹ اس میپ کو ایک نظر دیکھیں گے تو وہاں کے شیڈ کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ جس جگہ شیڈ ڈارک ہو وہاں پہ لوگ زیادہ رہیں گے، اور لائٹ ہوتا جائے گا تو پاپولیشن ڈینسٹی اتنا کیا ہوگا، آپ کے پاس کم ہوتا جائے گا۔ یا جب ڈاٹ کے ذریعے شو کریں گے تو جس جگہ ڈاٹ زیادہ ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے، وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے، اور ڈاٹ جس جگہ کم ہوں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایریا کی پاپولیشن ڈینسٹی بھی کم ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو جب آپ پاپولیشن ڈینسٹی والے میپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایریاز آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ کیا ہوتی ہے، پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ انڈو گینجیٹک پلین جو ہے، یہ ایریا ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ ریور انڈس اور ریور گنگا کا جو پلین ہے، گنگا کا، صحیح ہے نا، اس کا پلین ہو گیا، ساتھ ساتھ نارتھ چائنا پلینس ہو گیا، اس کے ساتھ سچوان بیسن جو ساؤتھ ویسٹرن چائنیز پروونس ہے، جس میں ایک ریور ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں، ینگتیس کوئی ریور ہے، اس کا وہ ہے بیسن ہے، وہاں پہ بھی کیا ہے، پاپولیشن کی ڈینسٹی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب نائل ریور ڈیلٹا کو دیکھیں گے، جو دریائے نیل کا ڈیلٹا ہے، اس کو دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ساؤتھ جاپان میں بھی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، ویسٹرن یورپ اس میں ڈینسٹی زیادہ ہے، انڈونیشیا کا جو آئی لینڈ ہے اسپیشلی جاوا، اور سینٹرل امریکہ میں اسپیشلی السلویڈور کا جو ایریا ہے، جو کیا ہے، امریکہ کا موسٹ پاپولس نیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ کا بوسواش میگالوپولیس جو ہے، ان ایریاز میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ریور انڈس اور ریور جو گنگا ہے اس کے پلینس، نارتھ چائنا پلینس، اس کے ساتھ ساتھ ریور ینگتیس جو ساؤتھ ویسٹرن چائنا پروونس ہے اس میں، نائل ریور کا جو ڈیلٹا ہے اس میں، ساؤتھ جاپان میں، ویسٹرن یورپ میں، انڈونیشیا جو آئی لینڈ ہے اس میں، سینٹرل امریکہ میں بھی کیا ہے، السلویڈور اس میں، اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو بوسواش کیا ہے، میگالوپولیس ہے، اس میں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک میپ آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ ایریاز جو انڈس ریور کا ہو گیا، گنگا ریور کا ہو گیا، ریور ینگتیس کا ہو گیا، صحیح ہے نا، چائنا میں، اس کے ساتھ دیکھ لیں انڈونیشیا میں، اور جہاں یہ دیکھ لیں شیڈ اس ایریا میں زیادہ ہے نا، مطلب اس ایریا میں پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، اور شیڈ جتنا کم ہوتا جائے گا تو کیا ہوگی، پاپولیشن ڈینسٹی اتنا کم ہوتی جائے گی۔ یہ آپ کو دکھایا گیا، نیچے دیکھ لیں، بالکل ڈارک ہوگا تو کیا ہوگا، مور دین 200 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر، یہ اس کلر کا ہوگا، دیکھ لیں ان ایریاز میں تو کیا ہے، 51 to 200 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر۔ اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا تھا، پاپولیشن ڈینسٹی والا میپ تھا۔ یہاں پہ آپ جسٹ ایک نظر ڈالیں گے تب ہی کیا ہوتا ہے، پاپولیشن ڈینسٹی کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، ابھی مختلف جو کنٹیننٹس ہے اس میں جو پاپولیشن کی پرسنٹیج ہے وہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایشیا جو ہے وہ سب سے پاپولس کنٹیننٹ ہے دنیا میں، جس میں کیا ہے، 60% آف دا ورلڈ پاپولیشن ایشیا میں رہتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تقریباً 3.8 بلین لوگ ایشیا میں رہتے ہیں۔ ایشیا میں بھی چائنا اور جو انڈیا ہے اس میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ دنیا کی پاپولیشن، پوری پاپولیشن کا 20% لوگ چائنا میں رہتے ہیں، اور 16% لوگ کہاں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں۔
ایشیا کے بعد افریقہ ہے، افریقہ میں 840 ملین لوگ رہتے ہیں، اور دنیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 12% کیا یورپ بناتا ہے، سوری افریقہ بناتا ہے، افریقہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ، اس میں 710 ملین لوگ رہتے ہیں، اور دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا 11% جو ہے وہ یورپ کی پاپولیشن بناتی ہے۔ نارتھ امریکہ جو ہے یہ 514 ملین لوگوں کا گھر ہے، جو کہ دنیا کی پاپولیشن کا 8% بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ امریکہ، اس میں 371 ملین لوگ رہتے ہیں، جو دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا 5.3% بناتا ہے۔ آسٹریلیا میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 21 ملین لوگ آسٹریلیا کی جو کنٹیننٹ ہے اس میں رہتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی دی پیٹرن آف ورلڈ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن، پیٹرن کو دیکھتے ہیں۔ ہماری جو یہ پلینٹ ارتھ ہے، پورے سولر سسٹم میں یہ ایک نون پلینٹ ہے جس میں لائف کیا ہے پاسبل ہے، اور اس پلینٹ ارتھ میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ جو پلینٹ ارتھ ہے اس کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ہے، صحیح ہے نا؟ نیئرلی 510.072 ملین اسکوائر کلومیٹر اس کا سرفیس ایریا ہے۔ اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ سینسس بیورو نے 2016 مئی 2016 میں جب اسٹیمیٹ لگایا تو دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کیا تھی؟ 7.33 بلین تھی۔ لیکن جب ہم دنیا کے اس سرفیس ایریا کو دیکھتے ہیں تو پاپولیشن یہاں پہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ ان ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے دنیا کا زیادہ تر حصہ کیا ہے؟ سمندر پہ، پانی پہ مشتمل ہے، تو اب پانی کے اندر تو کوئی لوگ نہیں رہ سکتا نا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں گے تو بعض ایریا میں آپ کے پاس ماؤنٹین رینجز ہے، کہیں پہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈیزرٹس ہے، کہیں پہ آپ کے پاس فورسٹ ہے، تو کیا ہے؟ ان ایریاز میں انسان کا رہنا پاسبل نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ پاپولیشن جو ہے یہ دنیا کے اوپر ان ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے۔ یہاں پہ آپ نے میپ پہ دیکھا تھا، صحیح ہے نا، کہ کہیں پہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، کہیں پہ لوگ کم رہتے ہیں، یہ ان ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے بعض ایریاز میں لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں، بعض ایریاز میں کم رہتے ہیں، بعض ایریاز میں بالکل بھی نہیں رہتے۔ اب ان ایریاز کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ڈینسلی پاپولیٹڈ پارٹ آف دا ورلڈ، کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز کون کون سے ہیں دنیا کے۔ اس میں آتے ہیں انڈسٹریل ویسٹ اینڈ ایگریکلچرل ایسٹ، صحیح ہے نا؟ آپ کو پتا ہے ویسٹ میں انڈسٹریز ہے تو اس کو انڈسٹریل ویسٹ بولتے ہیں، اور جو ہمارا ایسٹ ہے، ایسٹ میں ایگریکلچر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایگریکلچرل ایسٹ بولتے ہیں۔ تو انڈسٹریل ویسٹ اور ایگریکلچرل ایسٹ جو ہے یہ دنیا کے ڈینسلی پاپولیٹڈ پارٹس میں آتے ہیں۔ تو انڈسٹریل نارتھ ویسٹ یورپ، اس میں کیا ہے؟ دنیا کے بہت ہی ایڈوانس اور بہت ہی ہیویلی انڈسٹریلائز کنٹریز اس میں آتے ہیں، جس میں گریٹ برٹن ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا۔ ان میں کیا ہے؟ یہ بہت ہی ڈینس کنٹریز ہے۔ کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ مختلف قسم کے انڈسٹریز ہے۔ انڈسٹریز کے لیے، انڈسٹریز بنانے کے لیے جو ریسورسز ہے، جیسے کول ہو گیا، جیسے آئرن ہو گیا، جو منرل ریسورسز ہے وہ ان ایریاز میں زیادہ ہے۔ تو لوگ کیا اس وجہ سے یہاں پہ انڈسٹریز بنے ہیں، تو لوگ ان انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے ادھر آ کے رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان ایریاز کی پاپولیشن کیا ہے؟ پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے۔ انڈسٹریل ویسٹ میں جو نارتھ ایسٹرن یو ایس اے اینڈ ساؤتھ ایسٹرن کینیڈا کے پارٹس بھی آتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ بھی انڈسٹریلائزڈ ویسٹ میں ہیں۔ تو یو ایس اے کے نارتھ ایسٹرن اور جو وہ ہے کینیڈا کے ساؤتھ جو ایسٹرن ایریاز ہے، جس میں نیو یارک ہو گیا، پٹسبرگ ہو گیا، گریٹ لیک سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ اٹلانٹک اوشن تک، صحیح ہے نا؟ یہ ایریاز ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ کیونکہ ادھر بھی انڈسٹریز ہے۔ جب آپ ساؤتھ ویسٹ کی طرف جائیں گے، صحیح ہے، ساؤتھ کی طرف جائیں گے اور ویسٹ کی طرف جائیں گے ان ایریاز میں، تو وہاں پہ انڈسٹریز اتنے نہیں ہے، تو ان ایریاز میں کیا ہے؟ پاپولیشن ڈینسٹی اتنا نہیں ہے۔ لیکن جو نارتھ ایسٹرن یو ایس اے اینڈ ساؤتھ ایسٹرن کینیڈا کے جو پارٹس ہیں ان میں بھی پاپولیشن ڈینسٹی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو ایگریکلچرل مونسون ایشیا جو ہے یہ بھی دنیا کے موسٹ پاپولس پارٹ میں آتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ کنٹینیوس، صحیح ہے نا؟ لارجسٹ کنٹینیوس ہائی پاپولیشن ڈینسٹی والا ایریا ہے۔ آپ نے میپ میں دیکھا تھا نا، یہ بالکل کنٹینیوس ایریا ہے، بالکل، جس میں چائنا، جاپان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، پارٹیکولرلی جاوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان اور دوسرے ایریاز کیا ہیں اس میں آتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے مختلف قسم کے ریورس ادھر پائے جاتے ہیں. ریورس پانے کی وجہ سے یہاں پہ کے جو ایریاز ہے وہ ایگریکلچر کے لیے بہت سویٹیبل ہے. یہاں پہ کیا ہے مونسون بارشیں ہوتی ہے جو ایگریکلچر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے یہاں پہ لوگ آ کے رہتے ہیں اور ایگریکلچر کے ذریعے زندگی بسر کرتے ہیں اپنا. ڈینسلی پاپولیٹڈ پارٹ آف دا ورلڈ میں نائل ویلی اور نائل ڈیلٹا بھی آتا ہے. صحیح ہے نا. آپ اگر جو نارتھرن افریقہ ہے اس ایریا کو دیکھ لے تو یہ کیا ہے بالکل ڈیزرٹ ہے. صحیح ہے نا. ڈیزرٹ ہے, سہارا ڈیزرٹ اس پہ کنسسٹ ہے. لیکن کیا ہے وہاں پہ ایک ریور ہے جس کو ہم نائل ریور بولتے ہیں جو کیا ہے ایجپٹ وغیرہ سے گزرتا ہے. اس ایک ریور کی وجہ سے کیا ہوا ہے یہ جو ڈیزرٹ ہے اس کے چھوٹے ایریا پہ کیا ہوا ہے لوگ آ کے رہتے ہیں. میں نے آپ کو ایجپٹ کا ایگزامپل دیا تھا. ایجپٹ کیا ہے ایجپٹ بالکل ایک ڈیزرٹ ایریا ہے. صحیح ہے نا. لیکن اس کے سائڈ سے کیا ہوتا ہے ریور نائل ریور گزرتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں. جو وہ ہے ایجپٹ ہے اس کا ٹوٹل پاپولیشن کا 98% جو 98% آف پاپولیشن نا اس کے 3% لینڈ پہ رہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا. صحیح ہے نا. 98% آف دا پاپولیشن کیا ہے 3% آف دا لینڈ میں رہتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہے 2% پاپولیشن کیا ہے 97% لینڈ میں رہ رہا ہے ایجپٹ کا. صحیح ہے نا. 2% پاپولیشن 97% ایریا میں رہتا ہے اور 98% پاپولیشن 3% ایریا پہ رہتا ہے. تو کیا ہوا ہے اس ریور نائل کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہوا ہے ایگریکلچر پاسبل ہوا ہے. ادھر کیا ہے کسان رہتے ہیں پیسنٹ رہتے ہیں جو کیا ہے اس نائل کے جو بیڈ سے صحیح ہے نا جو اس کا پلین ہے فرٹائل پلین ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں ایگریکلچر ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی ڈینسٹی کیا ہوا ہے زیادہ ہوا ہے. نائل ریور کیا ہے اس میں سالانہ کے بیس پہ فلڈ آتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایگریکلچر پاسبل ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ ابھی ادھر ایک ماڈرن ڈیم بنایا گیا ہے آج کے دنوں میں جس کو ہم کیا بولتے ہیں اسوان ڈیم بولتے ہیں. اور اسوان ڈیم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جو سہارا ڈیزرٹ ہے اس کے بعض پارٹ کو کیا کر رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے پاسبل بنا رہے ہیں. مختلف ایریگیشن کے لیے اس میں کینال بنا کے جو سہارا ڈیزرٹ ہے اس کے پارٹ کو کیا ہو رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے پاسبل بنا رہے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاپولیشن گرو کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے. آ گئی سمجھ. اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح نا یہ بھی ایک پاپولیشن ڈسٹریبیوشن والا میپ ہے. یہاں پہ جو ڈارکسٹ کلر ہوگا صحیح نا اس میں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی اور جو لائٹ کلر ہوتا جائے گا تو اس میں پاپولیشن ڈینسٹی کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی. اس سے پہلے میں آگے جاؤں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جو پریویس لیکچر میں نے آپ کو دنیا کے جو ٹاپ 10 کنٹریز تھے پاپولیشن کے لحاظ سے آپ کو بتائے تھے اس میں سے جو 3rd نمبر کی جو لارجسٹ کنٹری ہے نا نہیں 4 نمبر کی لارجسٹ کنٹری کون سی ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اچھا جی ابھی ماڈریٹلی ڈینس ایریاز ماڈریٹلی ڈینس ایریاز یہاں پہ لوگوں کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو مین آکوپیشن ہوگا وہ ہارڈنگ ہوگا اور ایگریکلچر ہوگا. ہارڈنگ بولتے ہیں مویشی پالنا گلابانی کرنا صحیح ہے نا اور ایگریکلچر بھی کرتے ہیں. یہاں پہ جو ایگریکلچر ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایکسٹینسیو ایگریکلچر بولتے ہیں. ایکسٹینسیو ایگریکلچر کا آپ لوگوں نے اکنامک جیوگرافی میں اس کو سنا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے جو ان پٹ ہوتا ہے وہ سمال ہوگا صحیح ہے نا. سمال ان پٹ آف لیبر ہوگا فرٹیلائزر ہوگا کیپیٹل ہوگا ریلیٹڈ ٹو دا لینڈ ایریا صحیح ہے نا. لینڈ ایریا کے نسبت یہاں پہ کیا ہوگا جو ان پٹ ہم یوز کریں گے وہ کم ہوگا. اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایکسٹینسیو ایگریکلچر بولتے ہیں. تو ماڈریٹلی ڈینس ایریاز میں کیا ہوتا ہے ایکسٹینسیو ایگریکلچر یوز ہوتا ہے تو لوگوں کی یہاں پہ تعداد کیا ہوگی اتنی زیادہ نہیں ہوگا. اس میں ایریاز آتے ہیں جو گراس لینڈ آف نارتھ امریکہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں پمپاس بولتے ہیں. اور جو ساؤتھ امریکہ کا جو گراس لینڈ ہے اس کو ہم نارتھ امریکہ کے جو گراس لینڈ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں پیڈیس بولتے ہیں. اور جو ساؤتھ امریکہ کے گراس لینڈ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں پمپاس بولتے ہیں. یہ ایریاز ان میں آتے ہیں صحیح ہے نا. یہاں کا جو فریم سائز ہے وہ دنیا کے بعض ایریا کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں کا پاپولیشن جو ہے وہ کم ہوگا صحیح ہے نا. دنیا کے دوسرے ایریاز کی نسبت یہاں کا پاپولیشن کم ہے لیکن یہاں کا جو فریم سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس ایریاز میں کیا ہوتا ہے لوگ رہتے ہیں لیکن ان کی ڈینسٹی ماڈریٹ ہوتی ہے. لیکن مختلف پیجز ہوں گے صحیح ہے نا. پیجز جیسے کہ میجر سٹیز کے ارد گرد کیا ہوگا ایک پیج ہوگا جہاں پہ کیا ہوتی ہے
ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا وہاں پہ لوگوں کی ڈینسٹی کیا ہوگی، تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن اوور آل اس میں ڈینسٹی کم ہوتی۔ جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ کیا ہے، اسپرسلی پاپولیٹڈ ایریاز۔ تو دنیا کے نقشے میں آپ دیکھیں گے تو بعض ایریاز ایسے ہے جہاں پہ لوگوں کی پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ بہت کم ہے، ان ایریاز میں لوگ بہت کم رہتے ہیں۔ مختلف قسم کے جیوگرافیکل فیکٹرز ہوں گے، جیوگرافیکل کنڈیشنز ہوں گے جو کیا کرتے ہیں، دنیا کے بعض ایریاز کو ان سویٹیبل بناتے ہیں لوگوں کے رہنے کے لیے۔ مختلف جیوگرافیکل کنڈیشن وہاں پہ کیا کرتے ہیں، رول پلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ لائف اتنا پاسبل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں آرٹک، جو ہمارا آرٹک ریجن ہے اور جو انٹارکٹک ریجن ہے، وہاں پہ جیوگرافیکل کنڈیشن ایسا ہے کہ وہاں پہ سال کے 12 مہینے وہاں پہ کیا ہوتی ہے، برف رہتی ہے، اس وجہ سے گلیشیئر رہتا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ کیا ہے، لائف پاسبل نہیں ہے، لوگ ادھر نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ناردرن بیلٹ آف کونیفرس فورسٹ، صحیح ہے نا، کونیفرس فورسٹ کا جو ناردرن بیلٹ ہے وہاں سے جب آگے نکل جائیں گے تو وہاں کا کلائمیٹ نہایت ہی کولڈ ہے، تو کولڈ کلائمیٹ میں کوئی نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے وہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے، وہاں پہ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں گے کہ مختلف ڈیزرٹس ہے دنیا میں، صحیح ہے نا، سہارا ڈیزرٹ ہو گیا، دوسرے ڈیزرٹ ہو گئے، آسٹریلیا میں ڈیزرٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کنٹریز میں کیا ہے، ڈیزرٹ ہے، پاکستان میں بھی دیکھ لیں وہاں پہ بھی ڈیزرٹ ہے۔ وہاں پہ جیوگرافیکل کنڈیشن ایسے ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں رہ سکتے، ڈیزرٹ میں کوئی نہیں رہ سکتا، تو ان ایریاز میں پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں گے تو مختلف فورسٹ ہے، صحیح ہے نا، دنیا میں فورسٹ ہے، جس میں ٹراپیکل فورسٹ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایکوٹوریل رین فورسٹ ہو گیا۔ ان ایریاز میں کیا ہے، ان ایریاز میں لائف پاسبل نہیں ہے، تو ان ایریاز کی پاپولیشن ڈینسٹی بھی کیا ہے، بہت کم ہے۔ اچھا، بہت مارجنل کیسز میں اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ صحرا میں اگر کوئی اویسس ہو گیا، نخلستان ہو گیا، صحیح ہے نا، اس میں لوگ رہیں گے، اور کیا ہے، مختلف پیجز میں کیا ہو جب لوگ ادھر رہتے ہیں، لوگ جب ادھر رہیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا، نومیڈک ہارڈنگ کا کام کریں گے، وہ کیا کریں گے، مویشی پالیں گے اور خانہ بدوشی کریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، ایک جگہ ان کے جانوروں کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، ان کو پانی مل جائے تو وہ 1-2 دن ادھر گزاریں گے، لیکن جب وہ ختم ہوگا تو وہ کیا کریں گے، اس ایریا کو چھوڑ کے دوسری ایریا جائیں گے، پھر وہ کیا کریں گے، ادھر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے تو اس ایریا کو چھوڑ کے پھر تیسری جگہ چلے جائیں گے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، نومیڈک ہارڈنگ بولتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ان کی پاپولیشن ڈینسٹی ان ایریاز میں کم ہوتی ہے، لیکن مارجنل کیسز میں یہ تھوڑی بہت پیجز میں رہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بول دیا کہ اگر صحرا میں کوئی نخلستان ہے تو وہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایمیزون فورسٹ بیسن، اس میں بھی لوگ، صحیح ہے نا، مختلف پیجز میں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پاپولیشن ڈینسٹی کم ہے لیکن تھوڑے بہت اس میں گروپ کے فارم میں رہتے ہیں، کلسٹر کے فارم میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ فوڈ گیدر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ہنٹنگ کرتے ہیں، صحیح نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے، اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ ان ایریاز میں جو وہ ہے پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہوتا ہے، نیئرلی کیا ہوتا ہے 10% پر اسکوائر کلومیٹر کی کیا ہوتی ہے، ڈینسٹی ہوتی ہے، مطلب ایک اسکوائر کلومیٹر کے ایریاز میں کیا 10 لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا، پورا کچھ کیا تھا، پاپولیشن ڈینسٹی کے بارے میں تھا۔ آپ دوبارہ اس میپ سے دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا، کہ کہاں کہاں لوگ زیادہ رہتے ہیں، کہاں کہاں کم رہتے ہیں۔ تو یہ ایریاز دیکھ لیں، یہ ڈارک ایریاز، بالکل یہ ڈارک ایریا، صحیح ہے نا، اس میں کیا ہے، اس میں پاپولیشن ڈینسٹی بہت کیا ہے، زیادہ ہے۔ جیسے صبر میں ادھر ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ پین سلیکٹ کر دی میں نے، نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا، یہ ایریاز ڈارک ایریاز یہ ہو گیا، جیسے یہ ہو گیا، صحیح ہے نا، یہ کیا تھا، جو مونسون جو وہ ہے ایسٹ تھا، صحیح ہے نا، وہ ہو گیا، جس میں چائنا، انڈیا، دوسرا انڈونیشیا، یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں ادھر۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ویسٹ میں یہ دیکھ لیں، یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا یہ آپ کا کیا تھا، نائل کا جو بیسن تھا یہ ہو گیا۔ ان میں کیا تھے، پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ تھی۔ پھر ماڈریٹ ایریاز میں دیکھ لیں، صبر کر لیں، دوسرا کلر شو کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح نا، ماڈریٹ جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے ان ایریاز میں یہ ایریاز ہو گئے، صحیح نا، یہ ایریاز ہو گئے، یہ ایریاز ہو گئے، تو یہ کیا تھے، ماڈریٹ پاپولیشن ڈینسٹی والے ایریاز تھے۔ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا، یہ آپ کے ڈیزرٹ ایریاز ہو گئے، یہاں پہ ہو گئے، یہاں پہ ہو گئے، صحیح ہے نا،
یا یہاں پہ گرین لینڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا، ادھر دیکھ سکتے ہیں، ادھر دیکھ سکتے ہیں. تو ان ایریاز میں کیا ہے، پاپولیشن ڈینسٹی بہت ہی کم ہے. تو مختلف جیوگرافیکل فیکٹرز ہوں گے، صحیح ہے نا، جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا ہے، ان میں کیا ہے رسپانسبل ہے. تو دیکھ لیں اس میں کیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا، 1 to 10% پر اسکوائر کلومیٹر اس کلر کا، ادھر دیکھ لو یہ والے ایریاز میں، صحیح ہے نا. تو اس وجہ سے تو یہاں پہ آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، صحیح ہے نا، کہ کون کون سے فیکٹر ہے جو کہ رسپانسبل ہے. تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ کل، کیا کریں گے، جو فیکٹر افیکٹنگ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی تھا. تھینک یو.